کلپ نمبر 290۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان مخلص و غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب عز و جل کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رزق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے۔ سب کا حساب اللہ عز و جل پر ہے، وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے اور اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تان مراد لیا تھا کہ یہ تو غربت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ مخلص نہیں ہیں۔ اس پر پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاص کا بیان فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ضعیف فقراء جن کا اوپر ذکر ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی۔ پہلی آیت کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا اور کفر جھوٹا ہے تو مسلمان فقیر اور کفار مالدار کیوں ہیں؟ غریبوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے نصیحت۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیری و غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیز سابقہ آیت کے شان نزول اور اس آیت کے درس سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیروں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان موجود ہے کہ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جبکہ غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے اور امیر کے آگے بچھے بچھے جاتے ہیں، اور خود امیروں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے اور ہمارے لیے اسپیشل وقت نکالا جائے، اور ہمارے آنے پر مولوی آدمی ساری مصروفیت چھوڑ کر اس کے پیچھے پھرتا رہے۔ غریب آدمی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے، اسے غریب کے کپڑوں سے بو آتی ہے، غریب کا پاس بیٹھنا اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، غریب سے ہاتھ ملانا اس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑھا دیتا ہے۔ الغرض یہ سب باتیں غرور و تکبر کی ہیں، ان سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اور ایک مغرور امیر۔ ایک صاحب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو صحن کے کنارے پڑی تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش سے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ فرمایا نہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب اعلیٰ حضرت کے یہاں آئے تو آپ نے اسے اپنی چارپائی پر جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش حجام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا خط بنانے کے لیے آئے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے قریب بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ کریم بخش حجام ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ان صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہو، اور فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آئے۔ اپنی عادتوں پر غور کر کے ایک مرتبہ پھر اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی تاکہ یہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں، کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟